والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، آج حافظ محمد حسن صاحب کی پرخروش دعوت پر آپ حضرات کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خطیبانہ انداز مجھے اپنانا بھی نہیں آتا اور مزاج بھی نہیں ہے، اور بلا مبالغہ حافظ صاحب کو بھی پتہ ہے اور میرے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو بھی کہ 5 دن سے مسلسل بخار کی شدت میں ہوں، لیکن چونکہ آپ صاحب کا حکم بھی تھا اور میں بھی اپنے لیے سعادت سمجھ رہا تھا، اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم سب خالصتاً اللہ کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے استحقاق کے لیے جمع ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا آج کے اس اجتماع کو ذریعہ بنا دیں۔ میرے بھائیو، حضرات علماء کرام آپ سے مخاطب ہوئے بھی ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد بھی حضرات علماء موجود ہیں۔ مولانا اعجاز صاحب بہت ہی اچھے اور انتہائی دلکش اور عام فہم انداز میں سیرت بیان فرما رہے تھے، اور دل چاہ رہا تھا کہ مولانا بیان کرتے رہیں اور میں سنتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، مومن کے لیے تو یوں ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہو، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کے متعلق بڑی تفصیل سے مولانا نے فرمایا کہ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے وہ سارا ہی اعلیٰ ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یوں کہوں کہ جو کچھ حضور کو ملا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو کچھ حضور سے ملا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جو آقا کو ملا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، جو آقا سے ملا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ وہ خود سب سے اعلیٰ ہے۔
وہ خود سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے احسان بتا کر بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنی طرف سے ایک رسول عنایت فرمایا ہے، رسول بھی ایسا جس کا آنا، جس کا چلنا، جس کا پھرنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل سراپا رحمت بنایا ہے، دونوں جہاں کے لیے، یعنی ساری کائنات کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے۔ اسی پر میں گزشتہ ایک موقع پر عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ انسانوں کے لیے حضور رحمت بن کے آئے، کیونکہ 30 پاروں کا قرآن جو ذریعہ ہدایت لے کر حضور آئے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ تو سمجھ میں آیا کہ جنات کے لیے حضور رحمت بن کے آئے۔ آج بھی مسجد جن مکہ مکرمہ میں اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حضور جنات کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ حیوانوں کے حقوق بیان فرمائے تو اس سے سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیوانات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ تو ساری وہ مخلوقات ہیں جو ذی شعور ہیں، کسی نہ کسی درجے میں جانوروں میں بھی شعور پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی جانور باہر بیٹھا ہو راستے پر اور آپ کو خطرہ ہو کہ یہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، آپ ذرا زمین کی طرف ہاتھ جھکائیں گے تو وہ خود اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جانور اٹھ کے، اس کو بھی پتہ چلتا ہے یہ کوئی چیز اٹھائے گا اور مجھے مارے گا، تو کسی درجے میں شعور ہے۔ لیکن زمین و آسمان میں کیا شعور ہے؟ چاند سورج ستاروں کے لیے اللہ کے محبوب رحمت بن کے آئے ہیں، ان میں کیا شعور ہے؟ اسی طرح پتھروں میں کیا شعور ہے، حجر میں کیا شعور ہے؟ یہ تو سب بے شعور ہے نا، ساری یہ مخلوقات بے شعور ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنایا، ہر چیز کے لیے رحمت بنایا۔ تو میں ایک مختصر انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں شعور نہیں تھا، حضور آئے تو ان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، تو ان بے شعوروں کو بھی شعور ملا، ان بے شعوروں کو بھی شعور ملا ہے۔ میں صرف چند منٹ بس آپ سے مخاطب ہو سکوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد زمین و آسمان کے لیے رحمت کیسے بنی؟ اگر اللہ کے پیارے حبیب نے دنیا میں نہ ہوتا تو زمین و آسمان ہوتے، یہ چاند سورج ستارے ہوتے، تو حضور آئے تو ان کو وجود ملا، آقا کا آنا ان کے لیے باعث وجود بنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سورج ستاروں کے لیے بھی رحمت بنے، زمین و آسمان کے لیے بھی رحمت بنے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بے شعوروں کو شعور بخشا۔ وہ مکہ کے پتھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اب بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے، میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتے تھے، حالانکہ پتھر تو نہیں بولتے ہیں،
پتھر تو نہیں بولتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں ان کنکروں کو بھی اللہ نے حضور کی برکت سے شعور عطا فرمایا کہ وہاں سے بھی لا الہ کی صدا بلند ہوئی۔ اللہ کے محبوب آئے تو بے شعوروں کو ایسا شعور ملا، درختوں کو بھی پتہ چلا کہ نبی آئے ہیں، درختوں کو بھی پتہ چلا نبی آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں تشریف فرما ہوتے اور ساتھ کوئی درخت ہوتا تو درخت خود جھک کر حضور کی طرف جا کر سایہ کر دیتے۔ اور اس سے بڑا مکہ مکرمہ کی اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ سے معجزہ طلب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آ گیا۔ وہاں آج بھی جنت المعلیٰ جن کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اللہ اس کی لاج رکھنے کی توفیق دے اور اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جنت المعلیٰ کے بالکل دروازے کے ساتھ دوسری جانب مسجد جن سے تھوڑا پہلے وہاں پہ ایک مسجد شجرہ ہے، مسجد شجرہ ہے، شجر درخت کو کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخت چل کر آیا تھا، تو آج بھی وہاں پہ وہ علامت کے طور پہ مسجد شجرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شعوروں کو ایسا شعور بخشا کہ آپ نے وہ معروف واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ آپ ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ کی ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا کر ہدیہ بھیجا، تو آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے وہ ممبر سجا رکھا تھا اور تنا اٹھا کے وہاں سے اکھیڑ کے دوسری طرف پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ممبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے خطبہ شروع کیا تو اس تنے سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس کو کس نے شعور بخشا؟ حضور آئے تو بے زبانوں کو زبانیں لگی ہیں، بے شعوروں کو شعور ملا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ اللہ کے محبوب آئے تو دنیا کو دن محسوس ہوا ہے، ورنہ یہ تو رات کے اندھیرے میں اور رات کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی دنیا تھی۔ اللہ کے محبوب آئے تو پتہ چلا کہ سویرا بھی ہوا ہے، دن بھی چڑھا ہے، روشنی بھی ہوئی ہے اور نابینوں کو بینائی ملی ہے اور بے زبانوں کو زبان اور گویائی ملی ہے، بے شعوروں کو اللہ نے شعور نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا واقعہ معروف ہے، فرماتی ہیں کہ جب میں کبھی پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں میں پانی جھانک کر بھی بہت گہرائی میں ہوتا، لیکن جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تو پانی خود چڑھ کر کناروں تک آ جاتا۔ یہ شعور اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عطا فرمایا۔ عبد المطلب گھر میں آتے ہیں تو ایک دن آنکھوں سے آنسو ہیں، آنسو آنکھیں پر نم ہیں اور بڑے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں آ بھر کر سیدہ آمنہ سے فرمایا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا لخت جگر جوانی میں دنیا سے چلا گیا ہے، میرا لخت جگر جوانی میں دنیا سے چلا گیا ہے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو مجھے ان کا دکھ ابھی تک نہیں بھولتا ہے۔
تو میں جب گھر میں آتا ہوں اور آپ خوشبو لگا کے بیٹھی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ کے بھی آنسو بھر آئے اور کہا کہ ابا جان مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ لخت جگر آپ کا، وہ آپ کا لاڈلا، وہ میرے سر کا تاج جوانی کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن خوشبو میں نے کبھی نہیں لگائی، خوشبو میں نے کبھی نہیں لگائی ہے، یہ خوشبو لگائی ہوئی نہیں ہے، یہ عطا کی ہوئی ہے۔ یہ تو خوشبو مجھ سے آتی ہے اور یہ اس دن سے آ رہی ہے جب سے اللہ رب العزت نے مجھے امید لگائی۔ یہ گویا عبداللہ ہی کی تو خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، تو وہ میں نے عرض کی کہ جو ان سے ملا وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور جو ان کو ملا وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی تو آپ آمنہ کے بطن میں ہے، تو آمنہ کو سلام آ رہے ہیں۔ کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ اس اللہ کے محبوب کے آمد کی برکات ہے۔ تو جن کے آنے سے پہلے شجر و حجر سلام کہتے ہوں، ان کے آنے پر امت کو کیا ملا ہوگا؟ ہمیں اللہ کی ذات کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے، اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک انبیاء پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں، اور اس وقت تک امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں چلی جاتی۔ اس امت کو اللہ کے نبی سے نسبت ملنے پر کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم دوسری امتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنے آخری اور لاڈلے پیغمبر کا امتی بنایا ہے، امام الانبیاء کا امتی بنایا ہے، خاتم الانبیاء کا امتی بنایا ہے۔ وہ نبی جس کے بعد پھر کوئی اور کسی پر شان نبوت کا تاج نہیں سجے گا، اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے اندر اپنے آخری محبوب کو بھیج کر نبوت پہ مہر لگا کر یہ بتا دیا خاتم النبیین دنیا میں آ چکے ہیں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا ہے، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کی نبوت قیامت تک چلے گی، اور قیامت والے دن بھی چلے گی، اور مقام محمود پر بھی چلے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بھی لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر میں ہوں گا۔ کبھی امت کے لیے میدان محشر میں سجدہ کر رہے ہیں، کبھی امت کے لیے مقام محمود پہ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی امت کے لیے آپ ترازو کے پاس کھڑے ہوئے عرش کے نیچے تڑپ رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ترازو لگا ہوگا، نامہ اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اور ترازو کے سرانے پتہ کون کھڑے ہوں گے؟ آدم علیہ السلام، کیونکہ ہم سارے ان کی اولاد ہیں، تو وہ اپنی اولاد کے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اسی اثناء میں ایک امتی کے نامہ اعمال تلیں گے تو ان کا وزن کم ہو جائے گا، یعنی برائیاں زیادہ ہوں گی اور نیکیاں کم ہوں گی۔ جہنم کے فرشتے آ کر پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، تو آدم علیہ السلام فوری آواز دیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد یا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے وہ دیکھو آپ کا ایک امتی، اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تڑپ جاؤں گا اور میں دوڑوں گا اور اللہ کے عرش کے ستون کے ساتھ لگوں گا، تو اللہ پوچھیں گے اے میرے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا یا اللہ میرا امتی جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ واپس بلائیں گے، دوبارہ نامہ اعمال کا وزن کروایا جائے گا۔ جب وزن ہوگا تو پھر اسی طرح نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، تو میں آگے بڑھوں گا اور میرے پاس ایک پرزہ ہوگا جو میں اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالوں گا تو ایک دم وہ جھک کر نیچے لگے گا، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جائیں۔ مجھ سے وہ جنت میں جانے والا میرا امتی پوچھے گا آقا آپ نے جو اس پلڑے میں میری نیکیوں میں جو پرزہ ڈالا تھا وہ کیا ہے؟ میں اسے عرض کروں گا، میں کہوں گا کہ آپ جائے جنت میں، اللہ نے آپ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کہے گا یا رسول اللہ پھر بھی مجھے فرما تو دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے بتاؤں گا، آپ کو بھی بتا دوں، آپ کو بتا دوں، آپ وہ پرزہ تیار کروانا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وعدہ کرتے ہیں نا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو بتاؤں گا کہ ایک مرتبہ تیری طرف سے مجھے درود پاک کا ایک ایسا ہدیہ ملا تھا، وہ اتنے خلوص سے پڑا ہوا تھا، وہ میرے پاس تیری نیکی محفوظ تھی، میں نے وہ تیرے نامہ اعمال میں ڈالی ہے۔ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ انتہائی اخلاص کے ساتھ یکسوئی میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے اللہ رب العزت کی طرف توجہ رکھ کر کہ میں جیسے درود پڑھ رہا ہوں یہ آسمانوں پہ جا رہا ہے اور آسمان سے روضہ اقدس پہ جا رہا ہے، اور روضہ اقدس سے مجھے توجہات نصیب ہو رہی ہیں، ذرا اس توجہ اور شوق سے قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک پڑھا کریں، تھوڑی دیر پڑھ لیا کریں، پڑھا کریں، اور 10 دفعہ کم از کم صبح و شام ہر شخص درود پاک ضرور پڑھا کرے، کم از کم، بہت ہی کم ہو تو 10 مرتبہ تو صبح و شام درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھیں گے کہ نہیں؟ وعدہ ہے؟ وعدہ ہے؟ ارادہ نہیں ہے، ارادے کی بات نہیں کی ہے، وعدے کی بات کی ہے۔ اگر آپ کا میرا عمل پکا ہو گیا سمجھ لیں کہ ربیع الاول کی بہاریں لوٹ لی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب